لیڈرشپ کا ایک ایسپیکٹ پولیس کی ویلفیئر، اس کو موٹیویٹ کرنا، اس کو اکٹھا اور جیل کرنا، پروموشن دینا ہے، لیکن یہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے۔ لیڈرشپ کا مین ایسپیکٹ یہ تمام محکموں کے لیے ہے، یہ تمام پولیس فورسز کے لیے ہے اور تمام پرائیویٹ انٹرپرائز کے لیے بھی ہے کہ لیڈرشپ کا مین ایسپیکٹ فیوچر لیڈرز کو پیدا کرنا ہے۔ یہ جو لیڈرز اویلیبل ہیں ان کو اتنا کانفیڈنس دینا ہے کہ وہ آگے آ کے ایک بلیف رکھ سکیں، یہ فیتھ، یہ یقین ہو کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ پولیس کی اکیڈمی میں بڑے عجیب و غریب رستوں سے گزارا جاتا ہے، گھوڑوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، ٹیڑھی اور عجیب و غریب پتھروں، نیچے پتھر ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ایک راڈ ہوتا ہے جس کے اوپر چل کے دکھانا ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ آپ میں یہ کانفیڈنس آ جائے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ٹاپک ہے وہ لیڈرشپ ہے، اور لیڈرشپ کی یہ خوبی ہے کہ کیا فیوچر لیڈرز بن رہے ہیں، اور جو فیوچر لیڈرز اویلیبل ہیں کیا ان میں اتنا کانفیڈنس ہے۔ ہاں، لوگ بہت کہتے ہیں کہ لیڈرشپ صرف پولیس سروس آف پاکستان نے اپنے پاس قبضہ کر کے رکھی ہوئی، ایسی بات نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو پولیس فورس کے نہ صرف پی ایس پی بلکہ پنجاب پولیس کے فیوچر لیڈرز اور موجودہ لیڈر سے ملانے جا رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ پنجاب پولیس کے ایک سٹار آفیسر موجود ہیں اور پاکستان کی پولیس کے ایک چمکتے ہوئے ستارہ فیصل۔ یہ دوسرے فیصل ہیں جن سے بات ہو رہی ہے، تو چونکہ میں نے دوسرے فیصل سے ملوایا تو یہ آج دو ذیشان لے کر آ گئے ہیں اس کے مقابلے میں۔ تو فیصل، کتنا ضلع ہے، کتنا ڈسٹرکٹ ہے آپ کا؟ یہ سر یہ میرا 7th ڈسٹرکٹ ہے سر۔ یہ آپ کا 7th ڈسٹرکٹ ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ نئے سے نئے لڑکوں کو چانس دیا جائے، لیکن جب شروع میں ہم نے آپ کو چوز کیا، آپ سٹاف آفیسر تھے آئی جی کے، تو آپ یہ بتائیے کہ اس ڈی پی او شپ کو میری تعریف کیے بغیر پچھلی ڈی پی او شپ کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو کیا کہیں گے؟ سر بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک تو پچھلا تجربہ تو نو ڈاؤٹ تھا، لیکن جو پالیسی گائیڈ لائنز اور جو آرگنائزیشنل گولز اس دفعہ ہم نے اچیو کرنے کے لیے قدم بڑھائے وہ بہت ہی زبردست تھے۔ اس میں ملٹی پرونگ اسٹریٹجی تھی۔ ایک تو پبلک سروس ڈیلیوری ہمارا ایک بہت بڑا آبجیکٹیو تھا کہ ہم نے عوام کو ایکسیسیبل ہونا ہے، ہم نے عوام کو ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے جو پولیس ریلیٹڈ سروسز ہیں وہ پرووائڈ کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی کنسٹیبلری کو بھی یہ ثابت کرنا ہے دیٹ وی آر ون فیملی۔ سر یہ وہ علم تھا جو اس دور میں اٹھایا گیا اور اس کو ہم نے مختلف قسم کے سٹیپس لے کے ہم نے اس کو ثابت کیا دیٹ وی آر ون فیملی اینڈ وی آر کمیٹڈ ٹورڈز اچیونگ ون گول وچ از پبلک سروس ڈیلیوری۔ ہم لوگوں کو یہ انٹرویو ہم نے پلان نہیں کیا ہوتا، میں قسمیہ بات یہ کرتا ہوں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ وی ہیونٹ پلانڈ دس انٹرویو کہ کون کیا کر کے آیا ہوا ہے۔ یہ بتائیے جب ہم نے شروع کیا تو سچے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ہے، یقین تھا کہ ہو جائے گا سب کچھ؟ مشکل لگتا تھا سر۔ یہ تو ڈپلومیٹک جواب ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ مشکلات کیا آ رہی ہیں یا کیا آئیں شروع میں؟ کیا یہ پہلے ایک ایک کر کے اسپیکٹ دیکھتے ہیں لیڈرشپ کے۔ یو ہیو بین اے گریٹ لیڈر آف مین، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو زندگی کرے، یو ہیو بین ویری سکسیزفل۔ یہ بتائیے کہ فورس کو موٹیویٹ کرنے میں کیا مشکلات تھیں اور آپ کہاں تک پہنچے ہیں؟ سر ایک آرگنائزیشنل انرشیا ہوتا ہے، سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اس انرشیا کو ہم نے بریک کرنا ہے۔ سر اس انرشیا کو بریک کرنے میں بہت سارے پرابلمس تھے۔ ایک ہماری آرگنائزیشن کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ہم سٹارٹ ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا شروع کیا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور سب کچھ ہو سکتا ہے، اس دن سے تبدیلی شروع ہو گئی سر۔ اللہ کا شکر ہے سر، ہمارے اگر میں آپ سے ڈسٹرکٹ ساہیوال کی بات کروں تو ہمارے کانسٹیبل سے لے کے ڈرائیور کانسٹیبل سے لے کے لیڈی کانسٹیبل سے لے کے ایس ایچ او ایس ڈی پی او تک ہر بندے نے ایسا ایکسٹراڈنری کام کیا ہے کہ اگر وہ ان کی کہانیاں بیان کریں تو اس پہ سر میں کئی ڈائریز بالکل کوئی ڈائریز بنائیے گا نا آپ۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ تو ہم ویسے آئی جی آفس میں بیٹھ کے گپ لگا رہے ہیں، لیکن اس کی ڈائریز اب آپ بنائیے اور آپ تھانوں کے باہر جا کے میرے اس ڈرائیور، دیکھیے ڈرائیور کی آپ نے بات کی، جب ریڈ ہوتی تھی تو میں سوچا کرتا تھا، میرے ساتھ ڈرائیور بیٹھا ہوتا تھا کراچی میں، حیدرآباد میں، جہاں جہاں سرو کیا، بڑے گولیاں چلتی تھیں، کہ یہ ڈرائیور کی کتنی ہمت ہے، وہاں تو کوئی بلٹ پروف شیشہ نہیں اس کے آگے لگا ہوا۔ تو یہ ایک ایک بندہ جو ہے نا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ جو پروموشنز ہوئیں گو کہ ساہیوال میں اس کی سپیڈ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس لیٹسٹ سمری جو میں نے کل موو کی ہے اس کے بعد بڑھ جائیں گی۔ یہ بتائیے کہ پروموشنز نے کیا کردار ادا کیا ان کی موٹیویشن میں؟ سر پروموشنز نے ان کو یہ بتایا کہ ہماری آرگنائزیشن میں اگر ہم اچھا پرفارم کریں گے تو ہم نہ صرف آگے جائیں گے باعزت طریقے سے، بلکہ ہم اور اچھی پوسٹنگز بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ اس پروموشن پالیسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ویلفیئر کی پالیسیز تھیں ان کی فیملیز کو ہم نے لک آفٹر کیا۔ ہمارا کانسٹیبل سے لے کے اپر سبارڈینیٹ کا جتنا بھی ہمارا سیکٹر تھا اس سارے کو ہم نے لک آفٹر کر کے جب ہم نے ایک فیملی کی طرح چلایا، اس کے بعد سے رزلٹس آنا شروع ہوئے۔ یعنی پہلا سٹیپ یہ مجھے لگتا ہے، اب اگر میں پیچھے دیکھوں ان 8 مہینے 9 مہینے جتنے عرصے سے بھی میں مسلط ہوں پنجاب کے عوام پہ، وہ میں دیکھوں تو لگتا یہ ہے کہ پہلے ہمارا کنیکٹ بنا ہمارے کانسٹیبل کے ساتھ۔
ہماری محبت ڈیولپ ہوئی اس کے ساتھ. لوگوں نے شاہد جٹ کے ساتھ گلے لگنے کو مذاق اڑایا, لیکن پھر مانا کہ اب ہمارے 51 ایسے کانسٹیبلز ابھی تک نکل آئے ہیں جن کو بائی پولر ڈس آرڈر نکلا ہے, جو کہ قابل علاج ہے. تو یہ جب ہم ایک چیز شروع کرتے ہیں تو لوگ اس کا شروع مذاق اڑاتے ہیں ہر چیز کا. اور یہ جو رائٹ برادران تھے, لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. آج ہر کوئی ہوائی جہاز پہ دوسرے ملک جا رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو جو پروموشن ہے نا, اس میں بھی پہلے لوگوں کو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. اپنی سزائیں جو ہے وہ معاف نہیں کرائی ہوئی تھیں, کورسز نہیں کیے ہوئے تھے, اور اب آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, اگر میں ہر ایک سے سوال پوچھتا ہوں, یہ اس طرح کا پریپیئرڈ سوال یہ ایک طرح ہو گیا, تو اس کو میں ری ورڈ اٹ. آپ کس چیز کے ساتھ یاد رکھنا چاہیں گے, رکھے جانا چاہیں گے ساہیوال میں؟ ابھی آپ کی ٹرانسفر نہیں ہونے جا رہی ہے نا, مشہور ہو جائے ساہیوال میں, لیکن یہ کہ انشاءاللہ آپ نے پروموٹ بھی ہونا, آگے جانا ہے. ساہیوال میں آپ کس چیز کے سے یاد رکھے جانا چاہیں گے؟ سر مجھے یہ میری خواہش ہوگی کہ مجھے ایک مینٹور کی طرح یاد رکھیں, کہ یہ ہمارے ایک مینٹور تھے پولیس والے. اور لوگ کیسے یاد رکھیں گے لوگ؟ سر مینٹور کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیجیے اردو میں. سر مینٹور سے میری مراد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص کہ آپ جس کی طرح بننا چاہیں, اور جو آپ کو زندگی میں ایک ڈائریکشن دے, آپ کو مقاصد دے, آپ کو وہ انرجی دے, اور وہ مینز بتائے کہ جن سے آپ ان مقاصد کو حاصل کریں. لوگوں میں عام ساہیوال کے عوام میں, ساہیوال از نون ویری ڈیئر ٹو مائی ہارٹ, میں نے یہاں بہت زندگی کے بچپن کے دن گزارے ہیں. یہ بتائیے کہ لوگوں کے بارے میں کہ لوگ آپ کو کس طرح یاد رکھیں؟ سر صرف 2 چیزوں سے, لوگ میرے پہ اعتماد کریں اور لوگ میرے سے محبت کریں. یہ فیصلہ ہم لوگوں پہ چھوڑتے ہیں. سر تو بتائیے آج کن کن سے ملوانے جا رہے ہیں؟ سر آج میری اس ٹیم کے اندر ایک ڈرائیور کانسٹیبل ہے. یہ وہ کانسٹیبل ہے کہ جب ساہیوال میں ایک 5 گھنٹے کا نوزائیدہ بچہ اغوا ہوا, تو یہ وہ ڈرائیور تھا جو گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھا بے چین تھا کہ میرے گھر میں اپنے بچے سکون کی نیند سو رہے ہیں, تو میں نے بھی اس کیس کے اندر رول پلے کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے, یہ ڈرائیور وہی ہے جس نے ایک فالو کر کے گولیاں چلتی تھی؟ وہ اور ڈرائیور ہے. وہ اور ڈرائیور ہے. یہ سر ایک اور کہانی ہے, یہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. وہ 2 پہلے آپ نے ڈرائیور ملایا تھا جو گولیوں میں جا کے پتہ نہیں کتنے منٹ, عید والے دن شاید. جی سر, عید والے دن اس نے ڈاکوؤں سے انکاؤنٹر ہوا. جی سر, اس کا سر آپ نے, جی سر یہ اور ہے, اس کو آپ نے بلا کے آپ نے اس کا ماتھا چوما اور پورے اس کی تصویر. یہ ڈرائیور وہ ہے سر. اسی موٹیویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اپنے ایس ایچ او سے کہا کہ میں گو ڈرائیور ہوں, لیکن میں نے اس کیس پہ کام کرنا ہے, مجھے ساتھ چلے ملوائیے. یہ سر عابد ڈرائیور ہے سر. عابد ویل ڈن, ماشاءاللہ. لمبے ہو, کتنا قد ہے؟ 6 فٹ 2 انچ. 6 فٹ 2 انچ. اور یہ بھی 2 لگ گئے. یہ 2 کیوں لگے؟ 20 سال سے اوپر. یہ آئیڈیا کیسا تھا؟ بہت اچھا. اچھا آئیڈیا, ویل ڈن, شاباش. ہم اپنے آپ کو نا سب انسپیکٹر صبر کرتے گئے. تو آپ ہیں بھی آئی جی, آپ اپنے آپ کو آئی جی تصور کیا کریں. میرے کانسٹیبل اور آئی جی میں دل سے کہتا ہوں بات. اچھا یہ بتائیے کہ کیا واقعہ ہوا, اپنے زبانی بتائیے. سر یہ 13 اگست کو نا رات کو ساہیوال میں نا قیوم ہاسپٹل میں یہ ایک نوزائیدہ بچہ تھا 5 گھنٹے کا, اس کو کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا ہاسپٹل سے. تو میں ایس ایچ او صاحب کے ساتھ پیٹرولنگ پہ تھا. نشان آپ تھے؟ ہمیں اطلاع ملی سر, ہم موقع پہ آئے. جب ادھر دیکھا نا آ کر, تو جو اس کی فیملی تھی نا, سیدھے کھڑے ہو جاؤ یار, جو اس کی فیملی کا حال دیکھا نا, تو وہ قیامت کا منظر تھا. وہ بہت پریشان تھی. اس کی جو والدہ تھی وہ بے ہوش ہو گئی تھی. اس کا یہ حال تھا. تو جب ان کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ میرے بچے گھر آرام سے سو رہے ہیں, تو یہ کتنے لوگ پریشان ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ اس میں رول پلے کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی ڈیوٹی کے بعد بھی ورک کروں گا, گھر نہیں جاؤں گا. ہم نے 72 گھنٹے مسلسل میں گھر نہیں گیا, نہ سویا نہ یہ سویا, اور انشاءاللہ ہم نے 72 گھنٹے. کیسے کیا ہوا؟ تو ایک تو 72 گھنٹے آپ بھاگتے پھرتے رہے, آپ نے کیا کیسے بغیر انویسٹیگیشن کی؟ کوئی سیکریٹ ٹیکنیک بتائیے اگر آپ بتانا چاہیں. سر جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچے ہیں تو پہلی بات ہے کہ ہمیں خود سنبھلنے میں موقع, مطلب ایموشنل مومنٹ تھا. اس کی والدہ بے ہوش پڑی تھی, اس کے سارے جو لوگ جو تھے وہ بیان نہیں کر سکتے تھے صورتحال کو. بڑی مشکل سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی. اس کے بعد پھر ہم نے سر انفارمیشن کلیکشن کے بعد پھر ہم نے پتہ چلانا شروع کیا کہ وہ کون سے لوگ تھے جو اس کو لے کے گئے ہیں. پھر ہم نے لوکل لیول پہ انفارمیشن جو کلیکشن آف انفارمیشن جو تھی ہم نے کی, اور ٹیکنیکل ایویڈنس جو تھی وہ ہم نے وہ کلیکٹ کرتے رہے. ہم لاہور تک گئے ہیں اس کے پیچھے سر, ہم فیصل آباد تک گئے ہیں. ہم نے تو کیوں اغوا کیا تھا بچہ؟ سر کیونکہ جو والدہ تھی سر, اس کے پاس بیٹا نہیں تھا, اس کو گھر سے تانے ملتے تھے. یعنی جس نے اغوا کیا, جس نے اغوا کیا, یعنی اس کو اس طرح بیٹا مل جائے گا, اس کا بیٹا مل جائے. نہیں وہ تو اس کا بیبی ہے ہی نہیں, پھر کیسے ایسے؟ جی سر, وہ اس نے سر پورا میک اپ کیا. وہ اس نے اپنے گھر والوں کو یہی امپریشن دیا دیٹ آئی ایم پریگننٹ اینڈ اباؤٹ. جی سر, اور میں ایک بچے کو جنم دینے والی ہوں. اور پھر باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا گیا خاندان میں کہ اس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے.
یہ تو ایک مطلب فل جی سر فلمی سٹوری کہانی بنتی ہے, اور اس کی سر جو سائڈ آف دا سٹوری سنیں وہ بھی ایکولی ٹرامیٹائزنگ ہے, لازم بات ہے. اس کے اوپر کیا بیتی, تو معاشرے میں بیٹا نہ ہو جانا یا بچہ نہ ہونا, میں مانتا ہوں اولاد کی خوشی ضرور ہوتی ہے, لیکن آپ کے معاشرے نے ایک عورت کو اتنا ٹرامیٹائز کیا کہ اس نے اتنی بڑی پلاننگ کی اور اتنا بڑا جرم کر کے خاندان کو اتنے ٹارچر میں دیا, اور فرض کیجئے بچہ مر جاتا یا وہ نہ ملتا تو ان ماں باپ پہ کیا بیتی, اور یہ جوان اور یہ ہمارے افسران اگر یہ کام نہ کرتے تو کیسا ہوتا. یہ بتائیے کہ ہمارے 2800 لیڈی کانسٹیبلز ابھی 2000 بھیجی ہیں ٹرین کر کے, آپ کے پاس ساہیوال میں بھی آئی ہیں. جی سر, ہم نے تو بڑی توجہ دی ہے ٹریننگ, ان کو کہاں استعمال کر رہے ہیں آپ؟ سر ہم نے اس میں 2-3 چیزیں اور ایڈ کی ہیں سر. ایک تو ہماری لیڈی کانسٹیبلز کا پرابلم یہ تھا کہ وہ اپنی موومنٹ کے لیے ڈیپینڈنٹ تھی, کسی میل ممبر کو ریکویسٹ کرتی تھی کہ جی ہمیں پک کریں, ڈراپ کریں. ہم نے سر پہلی دفعہ ساہیوال کے اندر اپنی تمام لیڈی کانسٹیبلز کو گاڑی چلانا سکھائی ہے, ان کو موٹر سائیکل چلانا سکھایا ہے. ہاں موٹر سائیکل کی آپ کی ویڈیو میں چل رہی ہے. ہاں ہاں سر یہ میرے پاس ساری اکٹھی ہو کے آئیں, انہوں نے ریکویسٹ کی, وہ ہمارا اتنا زبردست کورس چلا سر کہ میری اب لیڈی کانسٹیبلز موٹر بائکس پہ آتی ہیں. تو ویلی تو نہیں مارنی شروع ہو گئی؟ نہیں سر, ابھی سر ہم ان کے لیے پلان یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے الیکٹرک بائکس کو ارینج کرنے کی, وہ ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے سر. جی سر, تو آپ پلاننگ کر لیں. اور اگر ہماری لڑکیاں, مجھے ویسے یہ چونگ میں بھی کہہ چکی ہیں, دیکھیے نا آپ نے کتنا اچھا کام کیا, اس کو آگے بڑھایا, تو وی آر گوئنگ ٹو, تو یہ ہماری لیڈی کانسٹیبل, یہ سر اسی کیس کی تیسری ہیرو ہے سر ہماری. اچھا, ویل ڈن. اس بچے کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ریکور کیا سر, اس جگہ فیصل آباد جہاں سے ہم نے ریڈ کر کے. کتنی سروس ہوگی بیٹی آپ کی؟ 6 سال. نام کیا آپ کا؟ ارم ناز. 6 سال سروس ہو گئی ہے. تو آپ خود شادی شدہ ہیں؟ جی سر. بچے ہیں؟ جی سر. تو آپ کو تو اندازہ ہوا ہوگا کہ ماں کس کرب سے گزر رہی ہے. تو جب آپ نے شروع کیا کام, اس وقت آپ کو یقین تھا کہ یہ ہو جائے گا بچہ ریکور؟ جی سر ہو جائے گا. کیسے آپ کو یقین تھا؟ سارے راستے دعائیں کرتی گئی, اور میں نے کہا دعا کون سی پڑھتی ہے ہمیں بھی بتا دیں. مل جائے. نہیں مل جائے تو دعا نہ ہوئی نا, عربی میں بھی پڑھتی, آیت الکرسی پڑھتی رہی اور بچے پہ پھونکتی رہی. اس سے بہت فرق پڑتا ہے, چاہے آپ مسلمان ہیں چاہے آپ نہیں ہیں, چاہے آپ آج کل ماڈرن مسلمان, آج کل بڑے کہتے ہیں ہم ایگنوسٹک بن گئے تو فلانے بن گئے. آخر میں جب مصیبت پڑتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی یاد آتی ہے. کسی بھی آپ کا فرقے, کسی بھی بلیف سے تعلق ہو, اللہ تعالیٰ کی. بیٹی ویل ڈن, شاباش. تو آپ نے ان کو انعام شنام بھی کرایا کہ نہیں کرایا؟ جی سر یہ اسپیشل آج ہم نے اپنے تو اس پہ تو دیا ہے سر, لیکن ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. بیٹھے بیٹی میری بیٹھے. جی یہ سر میرے, جی سر یہ سر ہمارے ہیرو ہیں, ان کا سر میں انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا. سر یہ وہ شخص ہے جس نے 2012 میں اپنے جسم پہ 4 گولیاں لیں اس پنجاب کے عوام کی غازی ہو گیا. یہ غازی ہے سر, غازی ڈکلیئر, شاباش. اور غازی ڈکلیئر ہوا, نام بھی لکھا ہوا ہے دیوار پہ ہم نے. جی سر, نہیں چیک کیا ابھی دیکھا. جی سر باہر سر لکھا. یہ سر ناظم وہ ہے کہ جب اس نے 4 گولیاں کھائیں 2012 میں, اس کے بعد آج بھی اس کی کمٹمنٹ کا وہی لیول ہے جو 4 گولیاں کھانے سے پہلے تھا. تو یہ سر ابھی بھی کرائم فائٹ کرتا ہے سر. اچھا جی سر, ابھی بھی تھانے میں اسی طرح ہے سر. ہم جب یہ ساری کہاں گولیاں لگی؟ میرے سر ایک ادھر لگی تھی, لیفٹ سائڈ پہ پار ہو گئی تھی, یہ آئی برو کے اوپر سے ادھر لگ گئی تھی, ایک ادھر ہینڈ پہ لگی تھی اور دوسری طرف سے نکل گئی, ایک پاؤں پہ لگی تھی رائٹ پہ. اچھا, اور تھے کون؟ سر وہ اشتہاری ڈاکو تھے. پھر اس ٹائم تو وہ نکل گئے تھے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے مقابلہ نے جو بھی ہوا, دوبارہ جب ایک دفعہ گولی چلائی ہوگی تو دوسری بار بھی گولی چلائی ہوگی, لازمات ہے انہوں نے. تو وی آر پراؤڈ آف یو قمر صاحب, ان کو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا آپ نے کیا, ان کو پریڈ کو کرا دیا کڑھائی کی فارم میں. ہاں جی, تو یہ بتائیے. یہ سر قمر ہمارا وہ ہیرو ہے جو سفید کپڑوں میں سیکیورٹی برانچ کے طور پہ انٹیلیجنس کا کام کرتا ہے سر. اچھا, یہ میں لوگوں کو ویسے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب آپ دیکھیں گے, یہ جب کسی کا آپ ایک دیکھیں گے تو یہ 10 سال منیمم سروس کر چکا ہے, اور یہ منیمم 20 سال سروس کر چکا ہے. جب آپ کسی کا تیسرا دیکھیں گے وہ 30 سال سے زیادہ آپ کی حفاظت اور آپ کے بچوں کی حفاظت کر چکا ہے. اور جب یہ گولڈن کلر میں آپ دیکھیں گے وہ 164 بندہ ہے جو 40 سال سے زیادہ اس قوم کی خدمت کر رہا ہے اور جاگ رہا ہے راتوں کو تاکہ آپ سکون سے سو سکیں. بیٹھیے, تشریف رکھیے. جی یہ سر ہمارا انٹیلیجنس ونگ کا لڑکا ہے سر قمر. اس کا کام سر اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ جتنی سیکٹیرین ٹینشنز ہوتی ہیں یہ بیفور ہینڈ ہمیں بتاتا ہے سر. جہاں بھی کوئی مذہبی فساد ہونے کی کوئی صورتحال بنتی ہے یہ ہمیں ایکٹیولی بتاتا ہے. اس نے وہ جو ہمارے ایک سچویشن بنی تھی آپ کے علم میں ہے کرسچن, جی سر, اس میں اس نے بڑا وائٹل رول پلے کیا, دن رات ایک کر کے اس نے سارے ایشو کو ریزالو کیا سر. یہ ہمارا ہیرو ہے جس کی کارکردگی سر نظر اس لیے نہیں آتی کہ ایشو بنا نہیں. ہاں ہاں جی سر. وہ ایک دفعہ ہمارے ایک بڑے مشہور آفیسر ہے عمر ورک صاحب, انہوں نے ایک نام بہت بڑی بینک ڈکیتی سے پہلے بندے پکڑ لیے, تو پھر وہ کہتے تھے کہ یار مجھے تو کسی نے شاباش بھی نہیں دی, بینک ڈاکے کے بعد پکڑ لیتے, ایسے مذاق کرتے. اسی طرح ہمایوں بشیر تارڑ نے ایک دفعہ ایک بہت فورن ہمارے کنٹری کے مہمان یہاں پہ آئے ہوتے ہیں, ان پہ کوئی یہ بات ہے 20 سال پہلے کی, تو 20-22 سال پہلے, تو ان پہ حملہ ہونا تھا, وہ پریمپٹ ہم نے کر لیا,
اور بس ان کو کہتے ہیں جو واحد لیٹر اس وقت ایس پی کینٹ نے دیا تو یہ نہیں کہ یہ ہو جاتا ہے، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے یا ہم انعام کے لیے کرتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد ہی اس کام کو بچنا ہے، اس کام سے بچانا ہے قوم کو. ویل ڈن. خالد کے بارے میں خالد سر بتائیے. ہمارا ہیڈ کانسٹیبل ہے. ہیڈ کانسٹیبل جو ہمارے ہوتے ہیں، یہ کانسٹیبل سے پھر کیا کیا امتحان دیتے ہیں جی آپ؟ اے لسٹ کا امتحان ہوتا ہے، بتائیے. اس کے بعد سر بی لسٹ کا سب سے مشکل امتحان بی لسٹ کہتے ہیں پولیس میں. تو ہیڈ کانسٹیبل پروموٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اے ایس آئی بنتے ہیں پروموٹ ہو کے، جیسے ان کا یہ رینک لگا ہوا ہے، پھر یہ 2 بن جائیں تو یہ سب انسپیکٹر ہوتے ہیں. جی بتائیے. سر ان کی سر 2-3 کوالٹیز ہیں. ایک تو سر پریونشن آف کرائم کے اندر یہ پراپر نظر رکھتے ہیں ایمانداری کے ساتھ. اس بندے کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ ایماندار آدمی ہے سر، پولیس میں ایمانداری سے اپنی نوکری کرتا ہے سر. دوسرا سر یہ بغیر کسی لالچ کے، ایماندار آدمی بغیر کسی لالچ کے موٹیویٹڈ ہوتا ہے تو وہ خالق داد بنتا ہے سر. یہ وہ موٹیویٹڈ لڑکا ہے کہ جو آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنا بڑا آفیسر پولیس کا اور اتنا اچھا افسر آپ کی تعریف کر رہا ہے. تو نہیں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میں تو ایک آپ کی طرح کہوں، افسر تو یہ لوگ ہیں. اچھا آئیے جی عمران سے بیٹھے، تشریف رکھیے. عمران کی بھی ماشاءاللہ بریڈ ایک لگی ہوئی ہے اور اس کو بھی ماشاءاللہ اس کا مطلب 10 سال سے، کتنے سال کی سروس ہو گئی؟ 17 سال. جی عمران صاحب آپ لے کر آئے ہیں، ویری گلیڈ کے کانسٹیبلری آپ لائے ہیں، بڑے جی اچھا لگ رہا سر. ہے. یہ عمران سر ہمارا چیچا وطنی کا ڈپلائڈ کانسٹیبل، یہ سر کرائم فائٹر ہے. اس کے پاس پی اوز کی انفارمیشن ہے، ٹی اوز کی انفارمیشن ہے. اس کو ہم بلا کے اس کو دیتے ہیں کہ یہ گینگ ٹریس کرنا ہے، پھر عمران گینگ ٹریس کر کے آئے گا سر. کیسے یہ اللہ ہمارا تعالیٰ نے ہیرو ہے ایبلٹی سر. دی ہوئی ایکسٹراڈنری. یہ ہمارا ہیرو ہے سر عمران. ویل ڈن، شاباش. اچھا کیسے ہوتا ہے یہ کیسے سر کرتا ہے بتاؤ ذرا. سر انفارمر سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، صاحب کا مطلب طریقہ واردات چیک کرتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ مطلب واردات کرتے ہیں. اس میں ان کا ویپنز، ان کی لینگویج، ان کا روکنے کا طریقہ، مطلب سنیچنگ کا طریقہ، اس کو موقع سے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں گینگ بہت یہ کام مائنیوٹ کرتا ہے. ڈیٹیلز میں سر، مطلب یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو ویپن کیری کرنے والا بندہ اس پوسچر میں کھڑا تھا یہ کون کون ہو سکتے ہیں. تو یہ ہماری ڈیٹا بیس ہے. جی سر ڈیٹا بیس ہے. یہ ہمارے یہاں بگ ڈیٹا ایک چیز ہوتی ہے، بگ ڈیٹا. بگ ڈیٹا ہوتا ہے بہت سارا، جب ڈیٹا ہو جائے اس کی ڈیٹا انالیٹکس کرتے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے الگورتھمز استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے ماشاء اللہ. جی زاہد صاحب. سر 29 جون عید الاضحیٰ کا دن تھا اور 1 بجے اطلاع میں یہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اپنے گھروں میں کوئی قربانی کر چکے تھے، کوئی کر رہے تھے کہ دوران واردات ایک بندے کو سر میں فائر لگا ہے. آپ نے سر خود بھی آپ نے فالو کیا تھا، مجھے کال کی تھی سر. یہ وہی انسیڈنٹ اس میں سر ہم موقع پر پہنچے ہیں، اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا ہے لیکن وہ جان بن نہ ہو سکا سر. اور وہ حالات ایسے تھے، اس کی ویڈیو وائرل ہوگی سر، خون میں لت کی نا، پیانے کافی کریٹ ہو گئی. اس میں سر پھر ہم نے ورک کیا، ٹیم بنائی. یہ لوگ ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں ایسی واردات کی، وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، زائد کے غلط کرتے ہیں. غلط کرتے ہیں. اس کا کتنا معاشرے میں پینک پھیل جاتا ہے اور وہ فارورڈ در فارورڈ ہوتی جاتی ہے. اچھا پھر کیسے ٹریس ہوا؟ اگر آپ انویسٹیگیشن ٹیکنیک سیکرٹ نہ بتانا چاہیں تو اٹس اوکے. ٹیکنیکل طریقوں سے، ہیومن انٹیلیجنس سے سر ہم نے ورک کیا دن رات، اور ود ان فیو ڈیز سر ہم نے ماشاءاللہ بندے پکڑے ہیں، ویپن ریکور کیا ہے، بچے کیفے کردار تک پہنچایا، چاہے عدالت کی کارروائی ہو جائے. جی ذیشان صاحب. سر میں نے کتنے ذیشان ہیں جی آپ کا؟ سر ذیشان 2 ہے سر ایس ایچ او. یہ سر وہ ینگ لاٹ ہے جن کو بیسیکلی ہم ایس ایچ او ڈائریکٹ سب انسپیکٹر. جی سر ڈائریکٹ سب انسپیکٹر. کس سال کے آئے ہو؟ سر میں ایسے تھا 2007 2007 کے ایس آئی ہیں. تو یہ تو میرے سے پہلے پروموٹ ہو چکے ہوں گے. 16 میں پروموٹ. 16 کے پروموٹ. اب سر یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی سیٹس کی بات کر رہے تھے اور آگے جنہوں نے ہونا ہے سر پروموٹ. انشاءاللہ. یہ سر 2 تھانوں میں مختلف میں رہا اور دونوں میں رابری مرڈر ہوا. دونوں میں اس نے ود ان 4 to 5 days، ایک میں جیل کا کانسٹیبل تھا سر جو اس میں وفات پا گیا، اور ایک بیوپاری تھا جو اس میں فوت ہوا. اس لڑکے نے سر دن رات ایک کر کے وہ دونوں جو ہے وارداتیں اس نے بڑے زبردست انداز میں ٹریس کی. تو اس کی کرائم فائٹنگ بتائیے کیسے، کوئی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے؟ آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا ہے جس پہ میں 2 لفظوں میں باقی پولیس والوں کو بھی بتا سکیں؟ سب سے بڑی بات سر دعائیں ہیں سر، اس کے بعد سر ہارڈ ورک ہے سر. اور اس میں سر مین جو مجھے جو اس میں ڈائریکشن دی تھی سر ڈی پی او صاحب نے، جب سر پہلا جو انسیڈنٹ ہوا نا سر، اس میں اس بیچارے کا سر وہ خود امام مسجد ہے سر، اس کا ایک ہی بیٹا ہوا. ٹھیک وہ ہو گیا بالکل. لیکن آپ جب ڈیٹیکٹ کرنے نکلتے ہیں تو اس وقت یہ فیتھ ہوتا ہے کہ ہو جائے گا سر 100%. کیونکہ وہ تو بلائنڈ ہوتا ہے انسان. ایک لاش ہوتی ہے، خون میں لت پت ہوتا ہے، چیخیں ہوتی ہیں، آہیں ہوتی ہیں، پولیس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ، اور وہاں سے نکلنا اور جا کے ہمت کرنا، تو یہ بڑے ہمت کی بات ہوتی ہے کہ پولیس والا اس وقت بہت کچھ برداشت کر رہا ہوتا ہے اور اس کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ذیشان جیسے بہادر بچوں کا ہوتا ہے. تو فیتھ ہوتا ہے کہ کر جاؤں گا. 100% فیتھ ہوتا ہے سر. تو وہ جو بتا رہی تھی اپنی بچی ارم کہ دعائیں بھی مانگتے ہو سر؟ دعائیں کیا رہے ہیں کہ ایک لیڈی کانسٹیبل رکھی ہوئی دعا مانگنے کے لیے سر خود سے مانگتے ہیں اور مطلب پیرنٹس بھی.
سب کو کہتے ہیں. بلکہ ہمارے تو گھروں میں یہ ہوتا تھا جب آپ کی ایج کے تھے کہ بیوی کو ہمارے انتر ہوتے ساتھ موڈ سے پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی واردات ہوئی ہوئی ہے اور ذہن پہ کوئی فکر ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی لازمت ہے بائی جی لیول کے اوپر. مائی وائف ڈزنٹ, بالکل بھی اس کو پولیس کے ڈاکٹر کو دلچسپی نہیں ہے, نہ کسی ٹی وی پہ آنا نہ کچھ, لیکن اس کو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہ والی پریشانی چل رہی ہوگی. بلکہ اکثر جو میرے لیول کی پریشانی ہے وہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے ٹی وی پہ آ رہی ہوتی ہیں. تو گھر کو ٹائم دے سکتے ہو کہ نہیں؟ سر کوشش کرتے ہیں. اب ویکلی ریسٹ میں ویکلی ریسٹ کرتے سر ہفتے میں ایک دن ہر پولیس آفیسر گھر جائے گا سر. یہ میں پچھلے 8 مہینے سے کر رہا ہوں سر. لیکن سر ان کو یہ ڈائریکشن کے ساتھ بھیجتا ہوں کہ گھر جا کے بچوں کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے, ان کے کھیلنا ہے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے. تو بچوں کی تعلیم کے لیے ہم نے شروع کیا ہے زید ایک ویب بیسڈ ایجوکیشن سسٹم سبق.ٹی.پی کے ساتھ مل کے. اس کو بھی استعمال کرتا ہے کوئی کہ نہیں کر رہا کوئی تھوڑا بہت؟ اور میں چاہتا ہوں کہ اب ہم نے بچوں کے لیے ایک شروع کیا ہے ڈاکٹر امجد صاحب کے ساتھ مل کے اسٹارٹ اپس کے لیے. آپ کے تو بچے شاید چھوٹے ہوں گے کہ بچے نوکریاں نہ ڈھونڈتے پھریں بلکہ اسٹارٹ اپ شروع کریں. وی ہیو اسٹارٹڈ دیٹ ایز ویل. تو اپنا یہ بتائیے ذیشان کی جو ویلفیئر ہے سو کال, کیونکہ لوگ میرے پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں جی پولیس پیسے بانٹتی پھرتی ہے جی, یہ کر دیا وہ. یہ بتائیے کہ اس ویلفیئر کا اس موٹیویشن سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ 100% ہے. جب ہماری فیملی سر سکون میں ہوگی تو سر ہم زیادہ محنت. جب ہم بلاتے ہیں آپ کے سی پی او ڈی پی او صاحب بھی یہاں پہ مختلف سی پی او سی سی پی او میں بچوں کو بلاتے ہیں, آپ کی رینک پننگ ہوتی ہے, وہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا؟ تو یہ کرتے رہنا چاہیے. اور انعامات جو ہیں وہ پرائز منی کی بات نہیں بلکہ بات ہے اس اپریسیشن کی, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. تو کیا آپ سچی بات بتانا ہے بالکل کہ یہ چھوڑے کہ آپ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے یا نہیں پوچھ رہا, ایک عام سا آدمی ہوں میں, اگر موٹیویشن لیول پچھلے سال کے اسی مہینے سے آج کمپیئر کریں تو ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ سر ہم بہت زیادہ آگے کھڑے ہیں سر. مطلب سر مجھے فیل نہیں ہوتا, میں اگر 15 دن بھی گھر نہیں جاتا ہوں نا سر مجھے نہیں فیل ہوتا, کیونکہ میری فیملی بھی ٹھیک ہے سر اور میں کام بھی کر رہا ہوں. مجھے جو کام کرتا ہوں اس کا مجھے ریوارڈ نہیں مل رہا سر. بہت بڑھیا. مدثر صاحب جناب شکر ہے. کوئی زیڈ کے علاوہ بھی کیا ہے؟ زید, ذیشان, سارے. ہاں جی مدثر سر ہمارا ایس ایچ او بیٹھے تشریف رکھیں پلیز. بیٹھو. کسوال میں سر, وہاں سر رات کو ایک ڈکیت گینگ ایک گھر میں داخل ہوا, انہوں نے واردات کی. واردات کرنے کے بعد ہماری پی ایچ پی نے ایک ناکہ لگایا ہوا تھا, انہوں نے فائر کیا, ہمارے کانسٹیبل کے تھائی پہ لگا, وہ کریٹیکلی انجرڈ ہے. اس گینگ کو پھر ہم نے فالو کیا. ود ان 4 to 5 days اس نے ان کو کیفے کے دار تک پہنچایا سر. پورے شاباش, ایکسلنٹ. ہاں جی شاباش. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کرے, آپ کا حامی و ناصر ہو. تو جب گولیاں چلتی ہیں آگے سے تو کتنا کوئی ڈر لگتا ہے؟ سر یہ اللہ تعالیٰ کی اور والدین کی دعائیں ہوتی ہیں. تو ونس اگین ڈائریکٹ سب انسپیکٹر. جی سر. سر میں بیسیکلی پہلے 2008 میں کانسٹیبل ہوا تھا, پھر پی کیڈٹ 2011 میں میں اے ایس آئی ڈائریکٹ آیا. ہاں. پھر 2017 میں سب انسپیکٹر آیا. ڈائریکٹ امتحان ہی دیتا جا رہا ہے. جی سر. اچھا گڈ, زبردست, دیٹس ونڈرفل. دیکھیے نا کہ اچھی اسکیم بنا دے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. جی سر. ویل ڈن, بہت اچھی بات ہے. اچھا تو گھبراہٹ ہوتی ہے جب گولیاں چلتی ہیں؟ سر اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے اور والدین کی دعائیں ہوتی ہیں. یہ پولیس والے اللہ پہ زیادہ یقین نہیں کرنا شروع ہو گئے کہ پہلے بھی کرتے تھے یا لوگوں میں مشہور نہیں ہے؟ سر جو پولیس کام کرتی ہے وہ اللہ پہ یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا سر. ہم ہر امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں. جناب اتنے سارے امپاسبل کام ہوتے ہیں, بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے, لیکن جب بندہ کام کرنے لگتا ہے تو یہ رینسم کے کیسز ہیں, مرڈر ہے, یا جو ہمارے جوان ہیں اگر کوئی ہمارے جوان پہ ہاتھ یا ہماری وردی کو ہاتھ لگائے گا تو پھر یہ یقین ہوتا ہے کہ اس وردی کا بدلہ لے گیا. اور پولیس والے بدلہ لے لیتے ہیں. لہٰذا ہاتھ لگانے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ مسکراہٹ کے پیچھے بعضوں کا جو ہے نا کتنا عرصہ کو یاد رکھتے ہیں جب تک بدلہ نہیں لے لیتے. اور یہ سارے وردی والوں کی بات ہے. اگر یہ نہ ہو, ہاں جہاں ہمارا بندہ غلط ہوگا, جہاں ہمارے بندے نے غلط کیا ہوگا, وی ول بی اکاؤنٹیبل, اور ہم جواب دیں گے اور سب سے سخت سزا دیں گے. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک شخص نے وردی پہنی ہے تو آپ پھاڑ دیں. کہ آپ بجلی کا بل نہیں دے رہے, وہ بل لینے کے لیے گئے تو ہماری وردی پھاڑ دیں. وہ آپ نے کوئی مذہبی جلوس نکالنا ہے اور غلط نکال رہے ہیں بغیر اجازت کے تو ہماری وردی پھاڑ دیں. تو یہ تو پھر اسٹیٹ کی وردی ہے, وہ تو بدلہ لے گی. تو اچھا یہ آگے بتائیے. سر یہ پی ایچ پی کا جو ہمارا ہیڈ کانسٹیبل تھا, یہ سر ایک ہاؤس تھا کہ ہے ابھی ہے سر, جس کو گولی لگی. جی سر الحمدللہ زندہ. 6 ڈاکو تھے سر, ہینیس قسم کی یہ وارداتوں میں پہلے ریکارڈ یافتہ تھے. 4 مختلف اضلاع کی پولیس کو یہ ریکوائرڈ تھے. ان میں سے ایک بندہ ہے اس پہ 32 مقدمات تھے اور ایک جو ہے اس پہ 20 سے زیادہ مقدمات تھے. دونوں آلریڈی پولیس انکاؤنٹرز فیس کر چکے تھے, زخمی ہو چکے. جی سر زخمی تھے دونوں دونوں پھر بھی لگے. اس کے بعد یہ وارداتیں کر رہے تھے. انہوں نے سر وائرلیس پہ ہماری جو کمیونیکیشن ہوئی
आगे हमारी PHP जो मेरे थाने के साथ मेरे किस्म नहीं, PHP में अत्तर वहीद के आने के बाद से बहुत फ़र्क पड़ा है और PHP ने अमेजिंग टेक्नोलॉजी बड़ी यूज़ की है PHP ने उसको। अच्छा, ये फिर सब नाकाबंदी हुई तो ये लोग स्नैप चेकिंग कर रहे थे। अब मुझे अंदाज़ा है उसको गोली लग गई, फिर आपने उसको ट्रेस किया। इसके अलावा, इस वाक़े के अलावा ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा बताइए कोई, सर एक हमारे जिस पे आप कहेंगे कि मेरे दाने हाथ में पकड़ाया जाएगा अमालनामा। सर मैं SHO फतेह शेर था 2021 में, तो हमारे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर साजिद मुस्तफ़ा, वो किडनैप हो गए थे। तो ये बेसिकली गैंग बहुत डेस्परेट किस्म का गैंग था जो सहीवाल में 2018 से वारदातें कर रहा था। 4 साल से ये सहीवाल से ट्रेस अगवा बरैतवान जी सर, किडनैपिंग हो रहा है था। और ये इन्होंने 1 करोड़ 27 लाख डॉक्टर से लिया उसकी फैमिली से, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया, से वो आपने कर लिया, काम कंप्लीट किया, तो आपको याद पड़ता है वो वाक़या हमेशा। वेल डन, एक्सीलेंट है यार, शाबाश शाबाश। जी DSP साहब, दाहिने हाथ में बैठ जाओ बैठ जाए, कोई बात नहीं। दाहिने हाथ में अमालनामा पकड़वाने के DSP के लेवल तक जो फील्ड में रहो तो बहुत सारे वाक़यात होंगे, बहुत सारे। अगर मैंने जो सवाल पूछा है ज़िंदगी भरी पड़ी है, और अल्लाह ताला कबूल करे कि हमारी नीयत के साथ। तो बताइए, तमाम DSP में से आप एक DSP साहब हमारा आए। ये सर 35 साल की सर्विस है सर इनके क्रेडिट पे, 35 ईयर्स इन्होंने दिए हैं। ये सर अभी मेरे SDPO सिटी हैं, इससे पहले SDPO सदर थे सर। एक सीजनड ऑफिसर हैं, समझदार हैं, मेरिट पे खड़े होने वाले हैं। इस उम्र में भी सर ये रात को 12 बजे 1 बजे इनको चेक करें, ये फील्ड में होते हैं, ये अपने नाके चेक कर रहे हैं, ये अपने क्राइम की मीटिंग कर रहे हैं, कैसी अपने crime को follow जिंदगी कर रहे गुजरी हैं। डॉक्टर पुलिस में? सर ज़बरदस्त रही। दोबारा अगर मौका मिले किसी तरह, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, वक्त को वापस ले जाएं तो दोबारा आएंगे पुलिस में? जी सर, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। और दोबारा ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेंगे? इंशाल्लाह ऐसे गुजारेंगे सर। सिर्फ ये करेंगे कि CSS करके आए और हमारे बच्चे करेंगे सर इंशाल्लाह। दैट गिव्स मी प्लेजर। तो इस साल में क्या डिफरेंट लगा आपको पुलिसिंग में पिछले सालों से? बगैर मेरी तारीफ किए आपने DPO की अब ज़रूर कर दें, क्यों क्या फ़र्क है पुलिसिंग में इस साल? हम वारदात खुल के दे नहीं रहे कि भाई पर्चा हुआ है तो कर दो, हर FIR दे रहे सर। और अब तो हमने ये रख लिया कि अपनी गाड़ियों में सफ़ेद कागज़ रखते हैं। जिस बंदे ने जहाँ में इतला दी उसी वक्त उसका साइन करवाया, उसकी तहरीर लिखी और FIR दे दी। वारदात से 2-3 घंटे के बाद हमारी FIR लॉग हो चुकी होती सर। वेल डन, किसी शाबाश। बंदे को जरूरत ही नहीं होती कि दोबारा थाने FIR लेने के लिए। आसमान कायम रहा ना ज़मीन फटी। यही है करने वाली बात बाकी पुलिस फोर्सेस के लिए भी कि पर्चे दे दें 2-3 साल। कंपैरेटिव क्राइम के इशू से निकल आए पुलिस के, हमने जुर्म को कम कर दिया तादाद में। जब हम कम करते हैं जुर्म को और हम नहीं पर्चा दर्ज करते, जो गैंग पकड़ा जाता है, आपने कहा इतने ज़्यादा वारदातों वाला गैंग था, इतने ज़्यादा, उसके खिलाफ पर्चा ही दर्ज नहीं होता, वो 2 वारदातों में ज़मानत पर आ जाता है। फिर हम अदालतों को कहते हैं कि अदालतें गलत कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे अपने सिस्टम में भी हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। बैठिए। वेल डन, इफ्तिखार, शाबाश, बहुत अच्छे हैं, कीप इट अप, कीप अप द गुड वर्क। तो ये बताइए कि मुद्दगियों में जाते जाते आप बताएं कि और कौन से अफसरान हैं? 4 और SHOs हैं सर। एक उनमें SHO फ्री टाउन है सर, वकास डक्कू उनका नाम है सर। एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, समझदार, मेरिट ओरिएंटेड, अपने काम को समझने वाले और आवाम को रिलीफ देने वाले सर। SHO फ्री टाउन अभी लगा हुआ है। दूसरा सर मेरा SHO है AD शाहीन, जो SHO गला मंडी हमारा सबसे लोडेड थाना है, जो नंबर 1 थाना है इन टर्म्स ऑफ क्राइम, वहाँ उधर लगा हुआ है पिछले 8 महीने से, और बड़ी ज़बरदस्त मेहनत करके वो अपना इस थाने को चला रहा है, वो भी डिज़र्विंग था सर। फिर हमारा एक और SHO है सर जो अभी हमारे स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में लगा हुआ है, वो भी यंग लड़का है। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन क्या है? सर ये पंजाब पुलिस के वो फ्लैगशिप थाने हैं कि जिसके अंदर हमने थाने को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है कि जहां पुलिस के लिए बैक एंड और पब्लिक के लिए फ्रंट एंड हमने आगे से साफ सुथरा कर दिया है। नहीं सर, फिर उसमें प्रोसेसेस को हमने इंप्रूव किया। अच्छा, वो समझाइए। टाइम बाउंड प्रोसेस है सर। एक तो आपने FIR करवानी है तो हर जुर्म की हमने टाइमलाइन दे दी है, उस टाइमलाइन के अंदर FIR होगी। आप जब थाने आएंगे तो ये नहीं होगा कि आप इधर उधर देखें, आपको एक गाइड कांस्टेबल मिलेगा जो आपका बाजू पकड़ेगा, आपको बताएगा कि आपको क्या सर्विस चाहिए। बाजू पकड़ के लॉकअप में तो नहीं डाल देता सर, अगर आप क्रिमिनल है तो डालेगा। अच्छा, अदरवाइज सर वो आपको पूरा गाइड करेगा। फिर सर उसके बाद जो हमारे फ्रंट डेस्क के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो प्रॉपर हमने उनको ट्रेन किया है कि उन्होंने विद इन सर्टेन टाइमलाइन सर्टेन एक्शंस करने हैं। ये आप तस्वीरें में हमसे शेयर कर सकते हैं सर? बिल्कुल, वो बिल्कुल सर शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, और ये हम 735 के 735 पुलिस स्टेशन को पंजाब के वज़ीर आज़म पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के हुक्म से SIPS स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, और फिर काम शुरू हो चुका है और 20 की तादाद में हम ये कर भी चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे खिदमत मरकज़ है, हमने क्राइम को सर्विस से ज़्यादा कर दिया। तो आपके भी खिदमत मरकज़ चल रहा है? जी सर, हमारे 2 खिदमत मरकज़ हैं सर, जिसमें हम क्या करते हैं बताइए।
سر ہماری ایک چیچا وطنی میں اور ایک سائیوال میں خدمت مرکز ہے. اس میں ہم آپ کو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, کریکٹر ویریفیکیشن کرتے ہیں. آپ نے اگر لاس رپورٹ کروانی ہے وہ اویلیبل ہے. آپ نے ڈرائیونگ لائسنس, اس کا مطلب اگر میری کوئی چیز گم ہو گئی تو میں نے اس کی رپورٹ درج کرانے کے لیے تھانے نہیں جانا؟ نہیں سر, آپ وہاں خدمت مرکز آ جائیں گے اور وہاں آپ کے خدمت مرکز اور خدمت کاؤنٹر میں کیا فرق ہے یہ بھی سمجھائیں. سر خدمت مرکز ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ پہ آ کے آپ کو پولیس کی ساری سروسز مل گئی. خدمت کاؤنٹر ہسپتالوں میں بنائے ہیں؟ جی سر, وہ ہم نے ہاسپٹلز میں بنائے ہیں. اس میں سر جتنے بھی کوئی لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں, جتنے بھی لوگ انجرڈ ہو کے پہلے ہوتا تھا کہ جو تھانے جائیں گے انتظار کریں گے, وہاں لڑائی کا خطرہ ہوتا تھا, اب وہ سمپل ہاسپٹل میں آئیں, پہلے ٹریٹمنٹ کروائیں. یہ نہیں جو کہتے تھے ایم ایل سی رپورٹ بناتے تھے, ڈاکٹ کہتے تھے, وہ پہلے آپ آتے تھے تھانے. جی سر, وہاں پہ کاغذوں میں لڑائی جھگڑے کا چانس, جی سر, وہاں بندہ بلیڈ کر رہا ہے, جی سر, پھر اس کو پولیس والا کہتا تھا میرے پاس وہ گاڑی نہیں ہے, جی سر, پھر اس کو اسپتال لے کے جاتے جی تھے, سر, پھر اس کو واپس تھانے لے کے آتے تھے. اب آپ نے الیکٹرانکلی کنیکٹ کر دیا. جی سر, پلس ڈسکریشن ختم کر دی, سب سے امپورٹنٹ. یہ کیا مطلب؟ سر وہاں جو محرر بیٹھا ہوا ہے, اب اس کی ڈسکریشن ہے, دو پارٹیوں کی لڑائی ہے, وہ ایک کو دے دوسری کو نہ دے میڈیکل, تو اس نے اگر وہ پولیٹیکل موٹیوز ہیں تو وہ ڈسکریشن اس کی پولیٹیکل ہے, رشوت چل سکتی ہے, سفارش چل سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے محرر سے, تو اب وہ تھانے نہیں جائے گا بلکہ وہاں جائے گا. تو ہسپتال میں خدمت کاؤنٹر پہ کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ سر وہاں ہمارے ٹرینڈ پولیس کے فیمیل اور میل سٹاف بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کو ریسیو کرے گا, وہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم کے اندر اس کا پورا ڈیٹا. تو کمپیوٹر والے اتنے پولیس والوں کو کہاں سے آ گئے جو موٹے بھدے؟ آپ کے اتنے موٹے موٹے تھاندار کدھر گئے سارے؟ سر وہ ہم نے سب کو سر بدلا ہے سر, کوشش کی ہے کہ بدلیں, جو نہیں بدلے جا رہے ہیں ان کو ہم دوڑیں لگوا رہے ہیں. تو یہ کمپیوٹر کیسے آ گیا پولیس والوں کو اتنا؟ یہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں. سر پچھلے دنوں ہم نے اپنی جتنی تھانوں کے اندر لیڈی کانسٹیبلس تھی, یہ سر آپ کو ایک وہ ہے, ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے سر. ہم نے سائیوال کی جتنی لیڈی کانسٹیبلس ہر تھانے میں 2 لگی ہوئی تھیں, وہ صبح 9 بجے آتی تھی, 5 بجے تک. بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا تھا کہ کہیں ریڈ نہیں بھی کرنا, وہ بیٹھی ہوئی ہیں. ہم نے سر ان کو ایک اٹھایا, ایک کمانڈ گروپ آف کالجز اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ہم نے انہیں 2 ہفتے کا ٹریننگ کورس کروایا سر, IT لٹریٹ بنایا. اب میری وہ لیڈی کانسٹیبل جب تھانے میں بیٹھتی ہیں تو ریکارڈ اپڈیٹ کرتی ہیں. پہلے وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی ریٹ پہ جاتی ہے, وہ تو اب وہ ریکارڈ اپڈیٹ کر رہی ہے. کمپیوٹر ہم نے اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ کمپیوٹر دی ہے. ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے اپنے فیمیل سٹاف کی, اپنے میل سٹاف کی. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہر محکمہ اگر کرے تو ملک آگے جاتا ہے. چین ایسے ہی آگے بڑھا ہے, جاپان ایسے ہی آگے بڑھا ہے. تو ہمارے جو خدمت کاؤنٹر ہے, لہٰذا ہسپتال میں وہ جائیں, وہ اس کو سارا میڈیکل لیگل کارڈ دیتا ہے, اور وہ پیورلی لیگل ہے اور کمپیوٹر سے ویل کنیکٹڈ ہے. اچھا, آپ ہمارے پاس کچھ لوگوں سے بھی ملانے کے لیے آپ نے بتایا تھا, میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. جو افیکٹی تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ سر جن کے ساتھ یہ سانحات ہوئے تھے. سر آپ کو اچھا, آپ کی بڑی مہربانی, آپ بڑی دور سے تشریف لائے سائیوال سے. جی السلام علیکم. وہ بچہ جو فوت ہوا تھا سر عید والے دن, یہ ان کے بڑے بھائی ہیں سر. سو سوری ٹو ہیئر دیٹ. عید کا خوشی کا موقع اور یہ سارا واقعہ ہوا, ہمیں بہت دکھ ہے اس کا. تو پولیس کا کیسا رسپانس لگا آپ کو؟ سر پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں. نہیں, میرے تو کوئی شکریہ نہیں, انہوں نے کیا. اور اس کے بعد DPO صاحب کا, RPO صاحب کا, اور زید بھائی کا, زید صاحب SHO سے. آپ کو تھوڑا سا اونچا بولنا پڑے گا کیونکہ مائکرو فون میرے لگا ہوا ہے. ہمارے جو SHO صاحب نے, DPO صاحب, RPO صاحب, ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت کاوش کی ہے. اور عید کا دن تھا, ہمارے پہ تو قیامت گزر گئی کہ جیسے لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے, اور بھائی جو ہے ہمارا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بھائی تھا. اور جو شخص اپنی حفاظت مال کی کرتے ہوئے فوت ہو جائے وہ شہید ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم دے رکھے ہیں, اور وہ تو اس کے ساتھ تو بہت ناجائز ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ بھی بدلہ ہم پولیس والے لے کے دیتے ہیں عدلیہ کے ذریعے, اور ہم اللہ تعالیٰ ان کے آخرت میں بھی ان کا حساب لے گا. ہماری سوچ سے زیادہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے, بغیر کہہ لیں کہ کسی بھی سفارش کے یا ہمیں بغیر ڈسٹرب کیے. اب یقین کیجئے چند دنوں میں ہی پولیس والا اتنا اگریوڈ اور اتنا پریشان ہو جاتا ہے یہ ظلم دیکھتے دیکھتے, اور پھر اس کے بعد اس کی خواہش خوشی ہوتی ہے کہ وہ جتنا بھی انصاف لے کے دے سکے دے دے. مجھے بڑا افسوس ہے, ایک نوجوان ایک خوبصورت انسان اس دنیا سے چلا گیا اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے. اور جو ظالم ہے, اب جواب دینا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن والے, یہ ہیومن بینگ نہیں ہے. وہ شخص ہیومن بینگ نہیں تھا جس کی جان چلی گئی, وہ نہیں جو اس کے رشتہ دار بچے ہیں. ہیومن رائٹ وائلیشن تو یہ ہو گئی نا. تو آئیے نا ان کے گھر چلتے ہیں ہیومن رائٹ والوں, اور جا کے پوچھتے ہیں ان کی ماں سے, ان کی بہن سے کہ کیا بیتتی ہے, کہ ہر خوشی کے ایونٹ پہ وہ کیسے دکھی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی تو ہیومن رائٹ والوں کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت اچھے کام کر رہے ہیں آپ لوگ, لیکن خدا را اس پہ بھی توجہ دیجیے. جناب یہ سر جو بچہ ہمارا 5 گھنٹے کا کڈنیپ, ان کے دادا ہیں سر. دادا حضور ہیں, بچہ مل گیا جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر دیکھیے نا جی, ہمیں کتنا وہ ہے. یہ آپ کچھ مجھے دینا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, یہ کچھ ہمارے چاہنے والے ہیں میرے. ہاں, یہ مجھے وہاں سے بھی آیا ہے, باہر انٹرنیٹ پہ بھی چل رہا ہے بہت زیادہ. جی سر, تو یہ میرے ماموں ہیں ادھر USA میں, اور اوورسیز والے.
یہ آپ لوگ بہت زیادہ انعام دینا چاہ رہے ہیں پولیس کو، یہ اپنی جگہ، لیکن میں بڑی خوشی ہے مجھے، یہ میرے انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے، میرے پاس انٹرنیٹ پہ پہنچا ہے یہ، دس از یہ لیٹر آف اپریسیشن کسی بھی کروڑہ روپے کے انعام سے زیادہ، اور وہ جو آنسو جو تھوڑے بہت پوچھے گئے یا وہ آنسو جو نکلنے سے پہلے ہم نے روک لیے، آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ ہم ضرور آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی، یا وہ آنسو جو نکل رہے تھے ہم نے پوچھ لیے، یا وہ آنسو جو نہیں نکلنے دیے، وہی ہمارا زندگی کا پولیس والوں کا واحد جو ہے وہ ریوارڈ ہے، آپ نے سمجھ لیجئے۔ جی تو پھر بچہ کتنا بڑا ہو گیا؟ 12 اگست رات 9:30 بجے بچہ پیدا ہوا، آپ تشریف رکھیے پلیز، بیٹھیے جی، اور صبح 2 بجے بچہ اغوا ہو گیا، اور قیامت ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھا، ہمارے لیے قیامت کم نہیں تھا، مجھے بالکل اس چیز کا اندازہ ہے۔ ان ٹائم وہ ذیشان صاحب جو ہمارے سٹی کے ایس ایچ او ہیں، 2:30 بجے 2:45 بجے وہ ہمیں مل گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور پوری پولیس نے ہمیں اتنا تحفظ دیا، ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا، یہ ہمارا فرض ہے، اور آئی ایم گلیڈ کہ بچہ مل گیا۔ 72 گھنٹے یہ خود بھی نہیں سوئے اور ہمیں بھی نہیں سونے دیا، کیونکہ یہ بچہ ہمارا ہے، اور انہوں نے اتنا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ میں اس طرح رینیا خان میں 2 بچے اغوا ہوئے تھے گن پوائنٹ کے اوپر، وہ بھی اسی طرح پوری فیملی، پورا یہ آپ میرے بھائی ہیں، یہ پورا شہر تڑپ اٹھتا ہے جب ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، پورا شہر بند ہو گیا۔ ویسے اس 4 گھنٹے کے بچہ ہے، اور 72 گھنٹے یہ ڈی پی او صاحب نے، ڈی ایس پی صاحب نے اتنی محنت کی ہے۔ آئی ایم گلیڈ، بس آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور آپ کی طرف سے بھی ہمیں کالیں آتی رہی بیٹے، وہ تو ہمارا کام ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بس اللہ تعالیٰ آپ کو بس ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا۔ پھر میں آپ کا آپ کا شکریہ، کی بات نہیں ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، لیکن بس آپ اپنے گھر میں جو خواتین ہیں ان سے کہہ دیجیے گا ہمارے لیے دعا کر دیں، بڑی مہربانی جناب۔ حافظ صاحب سر، یہ ان کے بچے کے والد ہیں سر، آپ کو مبارک ہو سر، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، بس اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، سارے معاملے کی نگرانی بھی نہیں نگرانی نہیں ہے، کرتے رہتے ہیں، میں تو ایسے ہی میں انگلی کٹا کے اس میں، ہاں جی، اور آپ ان کے ساتھ ہیں؟ جی سر، یہ بڑی مہربانی، یہ بالکل ایک بلائنڈ کیس تھا، ہاں ایسا ہی تو ڈی پی او صاحب نے ماشاء اللہ سے بہت زیادہ تعاون فرمایا۔ آئی ایم گلیڈ، یہ ہمارا کام ہے، اور یہ بتانے کا مقصد، آپ کو اتنی دور سے تکلیف دینے کا مقصد بھی یہی ہے، آپ لوگ تشریف لائے، آپ کی مہربانی، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پولیس کا محکمہ کس طرح اپنوں کو اپنا سمجھتا ہے، اور آپ ان میں سے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے ہیں، اور ان کے گھر والی جو خواتین ہیں ان کی دعاؤں سے ہیں، اور سروائیو کر رہے ہیں، اور مقابلہ کر رہے ہیں دہشت گردوں کا، چاہے وہ بارڈر کی چیک پوسٹ ہو، چاہے ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہو۔ ہم گڈ گورننس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو ملاوٹ کرتے ہیں، جو ڈالر کا ریٹ چڑھاتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں چینی اور اس کی مختلف چیزوں میں ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی اور جعلی دوائیاں، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دے رہے ہیں، اور گڈ گورننس میں ہماری اسپیشل برانچ کام کر رہی ہے۔ ہماری ایلیٹ فورس کے جوان لگاتار گولیوں میں جاتے ہیں، جا کے کچے میں جا کے دیکھیے، جا کے مکڑوال کے اندر تھانے میں ایک رات گزاریے، آپ جا کے کنڈل جو اب ہارون شہید چیک پوسٹ ہے اس کے اوپر ایک رات گزار کے دیکھیے، آپ جا کے ٹریفک کے کانسٹیبل کے ساتھ گرمی، برسات، سردی، دھوئیں کے اندر صرف 5 گھنٹے کھڑے ہو کے ڈیوٹی کر کے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا، میں آپ کو مان جاؤں گا اگر آپ اس کرب اور اس درد سے گزر سکے جس میں گولیاں لگے ہوئے بندوں کو ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا کوئی مذہب کا فرق دوسرے مذہب سے ہو چکا ہوتا ہے، یا فرقے کا فرق دوسرے فرقے سے ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم وہ پولیس والے ہیں جنہوں نے تحفظ دیا ہے۔ ہماری کرسیاں نمرود کے تخت نہیں ہیں جس کے اوپر بیٹھ کے ہم لوگوں کے اوپر کوئی ظلم کرتے ہیں، ہم زمین پہ بیٹھنے والے خاک نشین ہیں جو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ سر یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، سڑک پہ بیٹھے ہیں، مجھے تو نہیں پتا تھا اس بات کا، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا، آپ سے پہلی ملاقات ہے۔ اور پھر آپ سے ایک اور آپ سے اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ جو پولیس کو آپ سربراہی کر رہے ہیں، ان کا حوصلہ یہ آپ ہی کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے نہیں پہلے بھی خیر ہوتی رہی ہوگی، میں تو ایسے بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے جو بھی اللہ آپ کی مہربانی، آپ کی تعریف کی مہربانی، لیکن ہم لوگ بھی بالکل اسی طرح انسان ہیں جس طرح یہ میرے بھائی کھڑے ہیں، جس طرح یہ میرے پیچھے مظلوم بھائی کھڑے ہیں، اور جس طرح ان کی بہنیں ہیں، ان کے گھر میں خواتین ہیں، اس طرح ہماری خواتین ہیں۔ تو ہم خدمت مرکز پہ، تحفظ سینٹر پہ، میثاق سینٹرز کے اوپر، خدمت کاؤنٹرز کے اوپر، پولیس اسٹیشنز کے اندر، پیٹرولنگ پوسٹ کے اوپر، پیٹرولنگ کی گاڑیوں کے اوپر، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پہ، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اوپر، ہم کہاں ہم 2 لاکھ لوگ مل کے اس 13-14 کروڑ لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی 24 کروڑ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ایسے نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ مدد فرمائے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔